السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم سب سے پہلے اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ ہماری دل میں اٹھنے والی آواز کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ جو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ جو ہم بولتے ہیں اس کو سنتا ہے، اور جو دعا کرتے ہیں اس کو قبول فرماتا ہے۔ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے۔ آج کا دن آپ کو ہم کو چاہیے کہ آج جمعہ کی تیاری کریں۔ یہ ہفتے کی عید کا دن ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ، اس کو جو ہے اس نماز کا، اس دن کا اہم حصہ بنایا۔ لیکن جیسے جیسے ہم لوگوں کے اندر سے دین کی جو محبت ہے، اللہ کی جو محبت ہے، رسول کی جو محبت ہے، وہ گھٹتی جاتی ہے، اسی طرح سے ہمیں اللہ کی باتیں سننا، رسول کے بارے میں ذکر کرنا، یہ بھی ہمیں اس میں رغبت نہیں رہ جاتی۔ بس اپنے مشغولیات میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی طرح سے آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور سوچا کہ جمعہ ہو گیا۔ اگر صرف 2 رکعت نماز ہی کا نام پورا جمعہ ہوتا، یہ خطبہ کیوں اس میں رکھا گیا ہوتا؟ اسی لیے آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ یہ بات دوسروں تک پہنچائیں کہ لوگ خطبے میں آئیں، کیونکہ خطبہ کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو وقت، حالات کے لحاظ سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو صحیح رہنمائی کی جائے، اور اس رہنمائی کے میں آپ اپنی جو ہفتے دن کی زندگی ہے اس کو گزاریں، یا باقی زندگی میں اس سے آپ روشنی حاصل کریں۔ لہذا لوگوں کو یہ بات بیٹھائیے کہ ہم خطبہ میں شریک ہوں، کیونکہ یہ سننا عبادت ہے، اور اس میں آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ یہ بات ہمارے
दिलों में, दिमागों में वाज़ेह रहे। आज जो मैंने खुतबा के लिए जिस टॉपिक को अपने लिए रखा है, ये वो टॉपिक है जिस पर खास तौर से हम लोगों के यहाँ बात नहीं होती, वो है यतीम, यतीम का हक, यतीम के बारे में हमारी जिम्मेदारियां, यतीम कौन होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। पता नहीं किसकी मौत कब हो जाए, किसी भी उम्र में किसी की मौत होती है, लेकिन कुछ मौत जो होती है उसके कुछ दूसरे असरात भी पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के छोटे छोटे बच्चे हों और घर में सारे उस पर आश्रित हों, तो अगर उनकी मौत हो जाए तो इसका असर पड़ता है, समाज पर असर पड़ता है, घर पर असर पड़ता है। लेकिन अल्लाह का निजाम अधूरा नहीं है। अल्लाह ने उस असर को कैसे अच्छे तरीके से पूरा किया जाएगा उसकी व्यवस्था हमें बता दी है, उसका तरीका हमें बता दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोगों के यहाँ चूंकि यतीमी की जिंदगी हम लोगों ने भी गुजारी है, हमने देखा है, गरचे जो आम यतीम के साथ होता है वो हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यतीम होने का जो एक पीड़ा होता है, एक तकलीफ होती है, वो महसूस होती है। मुझे अपनी जिंदगी का एक वाकया याद है, तो ऐसा मामला हुआ और उस दिन मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आई और मैं बाहर जाकर के अकेले में बहुत रोया, बहुत रोया। ये पीड़ा होता है यतीम होने का। तो वो आदमी जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, यतीम कहते किसको हैं? यतीम की नीचे की कोई हद नहीं है, मतलब कम उम्री की कोई हद नहीं है। बच्चा पैदा होते यतीम होगा अगर उसका बाप मर गया या माँ बाप मर गए, लेकिन कब तक वो यतीम रहेगा? तो कुरान और हदीस की रोशनी में जब तक वो बालिग न हो जाए, और बालिग होने की जो पहचान है आप लोगों को मालूम है, जब वो बालिग हो जाएगा अब वो यतीम नहीं। एक और बात जो है, माँ के मरने से यतीम नहीं होता है शरीयत में। हालांकि आज की जो दुनिया है, जो मगरिबी वो है, वो माँ के मरने वाले को भी यतीम में रखती है, ऑर्फन में रखती है, लेकिन शरीयत ने या तो बाप मरा हो या माँ बाप दोनों मर गए हों, उनको यतीम कहा है। यतीम का मकाम अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। यतीम को अल्लाह ने बड़ी ऊंचा मर्तबा दिया है, बहुत ऊंचा मर्तबा दिया है। क्यों? कैसे आपको पता चला? अशरफुल मखलूकात रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम थे। बात समझ रहे? वो खुद यतीम थे, छोटे ही में माँ का भी इंतकाल हो गया और बाप का इंतकाल तो पहले ही हो चुका है। अब मुझे बताइए कि यतीम का अगर मकाम छोटा होता, यतीम अगर समाज में बहुत ही गिरे पड़े लोग होते,
اللہ اپنے نبی کو یتیم نہ ہونے دیتا. ان کے باپ کا انتقال نہیں ہوتا, ان کی ماں کا انتقال نہیں ہوتا. تو یتیم اپنے لحاظ سے اللہ کے نزدیک بڑا اونچا مقام رکھتا ہے, کیونکہ ہمارے رسول ہی یتیم ہیں جن کا مقام سب سے اونچا ہے. تو اب دوسری بات, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کی ریکھ دیکھ کرنے والا, یتیم کو کیا کہتے ہیں کہ پالن پوشن کرنے والا, تعلیم و تربیت دینے والا, قیامت کے دن کیسے رہیں گے؟ ایسے. یعنی اس یتیم کی وجہ سے, اس یتیم کی پالن پوشن کی وجہ سے آپ کو کیا مقام ملے گا؟ اشرف المخلوقات نبی کے ساتھ جنت میں جانے کا مقام ملے گا. اگر آپ کو ان کے دل میں, ہمارے دل میں سچ مچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام ہے, محبت ہے اور ان کے ساتھ چاہتے ہیں ان کا, تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یتیم کی کفالت کرنا پڑے گا, یتیم کی کفالت کرنا پڑے گا. یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. میں نے جو ابھی سورہ پڑھی آپ کے سامنے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے نبی کو. قسم ہے روشن دن کی, اس رات کی جو سکون کے ساتھ طاری ہوتی ہے. اللہ نے تم کو نہیں چھوڑا, تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا, نہ تم سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آنے والا دن جو شروعاتی دن ہے اس سے بہتر ہو. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہو. یعنی دونوں مفہوم اس میں شامل ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تم کو وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ. کیا دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں, لہذا وہ لوگوں کو ہدایت دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زندگی کے سارے معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. اس کے لیے ایک ایسا سسٹم, ایک ایسا نظام, ایک ایسا اسٹیٹ قائم ہو جائے جہاں زندگی کے سارے معاملات قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی دے گا تاکہ تم خوش ہو جاؤ. اور یہ بھی اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ خوش ہو گیا ان سے, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ. الم یجید کا یتیمن فآویٰ, اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ نبی کیا اللہ نے تم کو یتیم پایا اور تمہاری کیا کہتے ہیں کہ تم کو کیا کہتے ہیں کہ سکن یا تمہاری پالن پوشن کے لیے تم کو کیا کہتے ہیں مرجع, تم کو جگہ رکھنے کا ٹھکانہ نہیں دیا؟
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تم تلاش میں تھے کہ سچا راستہ کہاں ملے گا، اور اس کے لیے تم کوشش کر رہے تھے، اللہ نے تم کو سیدھا راستہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تم غریب تھے، تم کو مالدار کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کن کو؟ اپنے نبی کو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ سن لو، یتیم کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، اس کا دل نہیں دکھانا، اس کے اوپر سختی نہیں کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو تم نہ دھتکارنا۔ اب دیکھیں کہ یتیم کے کیندر بندو بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یہاں پر نازل فرمائی ہے یتیم کے لیے۔ میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ کے آس پاس بھی یتیم ہوں گے، آپ کے رشتہ دار بھی یتیم ہوں گے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ایسا رویہ ہے کہ اللہ کے ہاں منہ دکھا پائیں گے، یا ایسا رویہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی؟ قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے، جو آدمی یتیم کا مال کھائے گا ناحق، وہ اپنے پیٹ میں کیا بھرے گا؟ آگ بھرے گا۔ یتیم کا مال اگر ناحق کھایا ہے، آپ نے کسی یتیم کا مال دبایا ہے، اس میں وہ ہمارے تنظیموں اور شرکات کے لوگ بھی کان کھول کے سن لیں، وہ یتیم کی کفالت کے نام پر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ اگر اس مال کو آپ نے دوسری جگہ لگایا یا اس مال میں خرد برد کیا تو اللہ تعالیٰ کا صاف صاف آپ کو چیتاونی ہے کہ آپ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے سادہ لوہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، چلو یتیم کا کچھ ادھر والا پیسہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے، ان کو لگتا ہے دینے والے نے دیا ہے، آپ کو ضرورت سے زیادہ لگ رہا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کام میں لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی آگ میں جانے والا کام ہے۔ جن بھائیوں سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اگر وہ اس کو سچا سکتے ہوں تو ابھی بھی وقت ہے کہ وہ ان یتیموں کے پیسے ان کو واپس کریں، اور جو نہیں سچا سکتے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگے، اور وہ یتیم مل جائے تو ان سے بھی معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں۔ جو پیسے یتیم کے ہیں آپ کسی غریب کو بھی نہیں دے سکتے۔ بہت جگہ پر لوگ اپنے من سے مسئلہ نکالتے ہیں اور نام میں آتا ہے یتیم کے، نہیں ہے انکار کر دیجئے، بول دیجئے کہ ہمارے پاس یتیم نہیں ہے، لیکن یتیم کا پیسہ آپ غریب کو دیں گے، آپ نے کئی جگہ خیانت کیا۔ ایک تو اس آدمی کے ساتھ خیانت کیا جو آدمی آپ کو یتیم کے لیے پیسہ دے رہا ہے، اور دوسری خیانت، وہ پیسہ اگر یہاں یتیم نہیں تھا تو جہاں یتیم تھا وہاں جاتا، لیکن آپ نے دوسری جگہ خرچ کر کے یتیم کے حق کو دبایا۔ لہذا اللہ سے ڈریے، اگر مسجد بنا کر کے جہنم میں جانا ہو
तो छोड़ दीजिए, वैसी मस्जिद ना बनाए। यतीम के कफालत के नाम पर अगर जहन्नम ही का सौदा करना हो तो छोड़ दीजिए यतीम का काम, ना कीजिए। लेकिन अगर यतीम के नाम पे आप काम कर रहे हैं तो अल्लाह से डर के काम कीजिए, जो नियतों को भी जानता है, जो अमल को भी जानता है, जो आप तिकड़म या चाल बनाते हैं उनको भी, उसको भी जानता है। उस अल्लाह से डरिए जिससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, यतीम की किफालत आप कैसे करेंगे? आप समझ रहे हैं? यतीम की किफालत आप कैसे करेंगे? तो पहली चीज यह है कि आप अपने दिल में यह यकीन पैदा कीजिए कि यतीम की किफालत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। यह बात पैदा कीजिए कि इस काम से अल्लाह खुश होगा, उसी की खुशी के लिए कीजिए। और यह बात पैदा कीजिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर यतीम की किफालत की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको साथ मिलेगा आखिरत में। इससे और ज्यादा कीमती क्या चीज होगी? पहले अपनी नीयत को साफ करना। दूसरा काम, अगर आपके यहां यतीम है, अगर वो मालदार है और उसको जरूरत है कि आप उसके माल की हिफाजत करें और उसको किसी ऐसी जगह लगा करके उसमें बढ़ोतरी कर सकें, तो ईमानदारी के साथ उसके माल की हिफाजत करें। अगर आप मालदार हैं तो उसमें से कुछ न लें, और अगर गरीब हैं और उनके माल की हिफाजत या उसकी तिजारत में आपको टाइम लगाना पड़ता है, तो जो हक आपका आम उस वक्त के रवाज के लिहाज से बनता है उतना पैसा आप उससे ले सकते हैं। और मालदार हैं तो आपको वो भी नहीं लेना। तो पहली चीज ये है कि ये करें। दूसरी चीज, यतीम से इंतहाई मोहब्बत करें, दिल में मोहब्बत हो, जैसे आप अपने बेटा से करते हैं, जैसे आप अपनी बेटी से करते हैं, वैसे ही मोहब्बत। तीसरी चीज, उसकी जान की हिफाजत करें। चौथी चीज, उसको अगर रहने की जगह नहीं है तो रहने का इंतजाम करें। इंतजाम करें। अकेले नहीं कर सकते हैं तो समाज को बुलाइए। अगर पूरा समाज नहीं करेगा तो सब गुनाहगार होंगे। उसके खाने का इंतजाम करें, उसके कपड़े का इंतजाम करें और उसको खुशी दें, उसको बोसा लें। जैसे अपने बच्चे को खिलाते हैं ना, वैसे ही उठा करके अपने गोद में लें, कंधा पर बैठाएं, हंसाएं, क्योंकि उनको बड़ी कमी महसूस हो रही है। वो बाप की मोहब्बत आप दें उनको, उसको हंसाएं, खिलाएं, उनके साथ खेलें जैसे आप अपने बच्चों के साथ करें। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें, उसको कोई कमी ना महसूस हो। वो ये ना समझे कि ये माशरा बहुत ही स्वार्थी, खुदगर्ज है, बड़े गलत लोगों का है। उनको ये महसूस ना हो, उनको महसूस हो कि ये दुनिया बड़े अच्छे लोग इसमें रहते हैं। ये प्यार और ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उनको सही रास्ता दिखाएं, है कि नहीं? अल्लाह ताला क्या, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि तुम यतीम थे, तुमको हमने क्या दिया? मावा दिया, ठिकाना दिया। गरीब थे, क्या किया? मालदार कर दिया। और तुम रास्ता तलाश कर रहे थे, हमने क्या किया? सीधा रास्ता दिखा दिया। लिहाजा आप यतीम की तालीम, तरबियत, उसका इंतजाम कीजिए।
یہ نہیں ہو کہ یتیم بچہ ہے اور اس کو چھوٹے سے اپنی دکان میں لگا دیا اور اس کے اوپر ظلم کیا اور اس کو پڑھنے سے ونچت کر دیا. نہیں، جیسے آپ اپنے بیٹے کو پڑھاتے ہیں، بیٹی کو پڑھاتے ہیں، ویسے ان کی تعلیم کریں. اس کو سہروزگار بنا دیجیے تاکہ وہ کل جا کر کے اپنے پیر پہ کھڑا ہو. یہ ہے یتیم کا آپ کے اوپر حق. اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کیا پکڑے جائے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ ہم نے یتیم کی کفالت نہیں کیا تو نقصان کیا ہوگا؟ پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نہیں رہ پائے. تیسرا نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا دل سخت ہو جائے گا، اس میں نرمی نہیں رہے گی. چوتھا نقصان کیا ہوگا کہ وہ بچہ جو ہماری ڈانٹ ڈپٹ جھڑکی اور اس میں پلا ہوگا، وہ اس کا اخلاق خراب ہے. وہ چور ہو جائے گا، وہ ڈکیت ہو جائے گا، وہ لوگوں کو مارنے والا ہو جائے گا، وہ لوگوں کو ستانے والا ہو جائے گا، وہ سماج کے لیے ایک ناسور بن جائے گا. اس کے دل میں پھر کسی کی محبت نہیں رہے. اس سے سماج بگڑ جائے گا. اور اگر ہم نے یتیم کی کفالت نہیں کی تو اس بچے کا جو ٹیلنٹ ہے، جو کل جا کر کے سماج کے اور دیش کے کام آتا، اس ٹیلنٹ سے ہمارا سماج اور دیش فائدہ نہیں اٹھا پائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس بچے کی کفالت نہیں کی گئی تو اس سے آپ کا سماج، ہمارا ملک، سب میں بگاڑ پیدا ہو. اسی لیے اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اپنے سماج سے محبت ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے ملک سے محبت ہے، تو آپ یتیم کی کفالت کیجیے، یتیم کو ساتھ حسن سلوک کیجیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اپنے علاقے کے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.